اس لیے کہ حضرت ابراہیم نبی جد الانبیاء تھے، نور نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ میرے بیٹے اسماعیل کے وجود میں ایک نور ہے، اور یہ نور کسی ناشکری عورت کو نہیں ملتا۔ حبیب کی ماں بننے کے لیے بھی ایک میرٹ ہے، جو عورت اس مقام پر پہنچے گی وہ حبیب کی ماں بنے گی، جو عورت وہ اعلیٰ صفات رکھتی ہوگی اسے ہی اللہ کے رسول کی ماں بننے کا شرف حاصل ہوگا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ماں کو پسند کیا جو دکھوں میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، جو غموں میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ لوگ تو حضور کے آباء و اجداد کی طرف کفر و شرک کو منسوب کر دیتے ہیں، ہمارا عقیدہ حضور کے آباء و اجداد میں کوئی ناشکرہ بھی نہیں، وہ سارے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس صحابہ آئے، حضرت انس نے فرمایا آج میں تمہیں حضور کی شان نہ دکھاؤں؟ صحابہ نے کہا وہ کس طرح؟ حضرت انس نے کہا میرے پاس ایک دسترخوان ہے جس کو کبھی حضور کے ہاتھ میں، حضور کا ہاتھ مس ہوا اس کپڑے کے ساتھ۔ حضرت انس نے وہ کپڑا جلتے ہوئے تندور میں ڈالا، اب کپڑے کو آپ میں رکھے تو کپڑا فوراً جل جاتا ہے، لیکن وہ کپڑا جلا نہیں، وہ کپڑا سلامت رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے وہ کپڑا نکال دیا۔ صحابہ نے پوچھا کیا سبب ہے کہ اس کپڑے پر آپ نے اثر نہیں کیا؟ حضرت انس نے فرمایا یہ وہ کپڑا ہے جسے حضور کا ہاتھ ہے، اس کپڑے کو آپ نہیں جلا سکتے، اسے حضور کا ہاتھ ہے۔ ایمان سے بتائیں جس کپڑے کو حضور کا ہاتھ لگ جائے اسے تو آگ نہیں جلاتی، جن وجودوں میں حضور کا نور رہا۔ تکبیر، حضور کی بارگاہ میں حضرت عباس آئے، نعت لکھی، یا رسول اللہ نعت سنانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا سناؤ۔ حضرت عباس نے اس میں ایک شعر لکھا، یا رسول اللہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، نارے نمرود حضرت ابراہیم کو نہیں جلا سکی، تو اس کا سبب کیا ہے؟ فی صلبہ انت کیف یحترق، حضرت ابراہیم کے وجود میں یا رسول اللہ آپ کا نور تھا، اور جس جسم میں حضور کا نور ہے آگ کی کیا جرت ہے کہ اس جسم کو جلا سکتا۔ یہ صحابہ اور اہل بیت کا عقیدہ ہے۔ حضرت عباس اہل بیت میں سے ہیں، حضرت انس صحابہ میں سے ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت دونوں یہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں جس چیز کو حضور سے نسبت ہو جائے آگ اسے جلا سکتی فی صلبہ انت کیف یحترق، جن جسموں کو حضور سے نسبت ہو گئی آگ نہیں انہیں جلا سکتی۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عبداللہ تک جتنے جسموں میں حضور کا نور رہا ہے وہ سارے مومن ہیں اور جنتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی نسبت کوئی معمولی شے نہیں۔ کہیں کوئی نعت پڑھ رہا ہو اور سننے والا نعت سن کے رو رہا ہو تو ہمیں اس کے بڑا رشک آتا ہے، یہ کتنا خوش نصیب ہے جو حضور کا ذکر کرتے ہوئے رو رہا ہے، یہ کتنا خوش نصیب ہے جو حضور کا ذکر سنتے ہوئے رو رہا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے جو حضور کا ذکر کرتے یا سنتے روئے خوش نصیب ہے یا نہیں؟ پر ذرا فیصلہ تو کرے، جو حضور کا ذکر کرتے ہوئے حضور کو یاد کرتے ہوئے روئے وہ تو خوش نصیب ہے، پر جس کو یاد کر کے حضور خود روئیں وہ کتنا خوش نصیب ہو۔ جس کا نام لے کے حضور خود روئے، جس کا ذکر کر کے حضور خود روئے وہ کتنا خوش نصیب ہو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے 1500 صحابہ کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف لائے. ماں کی قبر پہ جانا بھی سنت رسول. جب حضور اپنی والدہ کے مزار کے سامنے پہنچے بکا وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، حضور خود بھی رونے لگے اور ارد گرد بیٹھے ہوئے صحابہ کو بھی رلا دیا. والدہ کے مزار کے سامنے جا کے اللہ کے رسول رو رہے. علامہ جلال الدین سیوطی نے مسالک الحنفاء میں لکھا ہے، علامہ زرقانی نے سیرت میں بیان کیا ہے، حضور والدہ کے مزار کے سامنے جا کے بیٹھ گئے، کاندھوں سے چادر اتاری اور چہرے پہ رکھ لی، زاروں قطار رونے لگے. رونے کی آواز بلند ہوئی. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کبھی ہم نے آپ کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا، اللہ کے رسول آج کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب اس پہاڑ پہ میری والدہ کا وصال ہو رہا. ام ایمن صاحب تھی. میری والدہ نے فرمایا ام ایمن سنو، جو بھی دنیا میں آیا اس نے جانا ہے، میں بھی آج جا رہی ہوں، بذکری باقن، پر میرا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے. ام ایمن نے پوچھا کہ کیوں آپ کا ذکر ہوتا رہے گا؟ فرمایا جیسا بیٹا میں نے جنم دیا ہے ایسا بیٹا کسی ماں نے جنم دیا. آج تو اس مسجد میں حضرت بی بی آمنہ کا ذکر ہو رہا ہے، پر ایک وہ بھی وقت تھا جب ابوا پہاڑ پہ اللہ کے رسول اپنی والدہ کا ذکر کر رہے ہیں، صحابہ بیٹھ کے سن رہے ہیں. بکا و ابکا، حضور خود بھی رو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی رلا رہے ہیں. جن کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے رسول روئے ان کی شان کے. یہ کون ہے جو اپنی والدہ کے مزار کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں؟ یہ وہ نبی ہیں جو دعا نہ مانگے، صرف چہرہ آسمان کی طرف اٹھائیں تو اللہ قبلہ بدل دے. جو نبی دعا نہ کرے، صرف چہرہ اٹھائے تو رب قبلہ بدل دیتا ہے. اگر کہیں قبر کے پاس بیٹھ کے وہ رو رہے ہوں تو اس قبر پہ رب نے کتنی رحمتیں نازل کی. بعض لوگ کہتے ہیں قبر پہ حضور گئے ہیں روئے ہیں پر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بعض اس طرح کہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے حضور کو دعا کرنے کی اجازت نہیں دی کہ آپ اپنی والدہ کے لیے دعا نہ کریں. میں کہتا ہوں اللہ نے دعا کرنے کی اجازت نہیں دی تو قبر پہ جانے کی اجازت کیوں دی؟ کیا نبی کی شان ہے کہ کافروں کی قبروں پہ؟ قرآن میں اللہ نے منع کیا نبی کو کہ کافروں کی قبروں پہ نبی نہیں جاتے. جب حضور کو اللہ رب العزت نے اذن دیا والدہ کے مزار پہ جانے کا تو مطلب یہ ہے والدہ مومنہ، اور اللہ نے دعا کا اذن نہیں دیا محبوب آپ کی والدہ تو پہلے ہی بخشی. کوئی چھاں نہیں گنبد خضرا دی چھاں برگی، اور کوئی ماں نہیں نبی دی، کوئی ماں نہیں نبی دی. قیامت کے میدان میں ساری مائیں ہوں گی. کسی ماں کا تعارف ہوگا یہ غوث اعظم کی ماں، کیا شان ہوگی اس ماں کی. کسی ماں کا تعارف ہوگا یہ داتا گنج بخش کی ماں. کسی ماں کا تعارف ہوگا اس نے خواجہ خواجگاں معین الدین چشتی اجمیری کی پرورش کی. کسی ماں کا تعارف ہوگا یہ امام ربانی مجدد الفسانی کی ماں. کسی ماں کا تعارف ہوگا یہ شیر خدا حیدر کرار علی المرتضیٰ کی ماں ہے. کسی ماں کا تعارف ہوگا یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کی ماں بی بی مریم ہے. قیامت کے میدان میں حضرت بی بی آمنہ بھی تو ہیں. حشر کے میدان میں ان کا تعارف کیا ہوگا کہ یہ ماں کس کی ماں. قیامت کے میدان میں کسی ماں کا تعارف یہ ہے کہ وہ حافظ کی ماں، کوئی قاری کی ماں، کوئی محدث کی ماں، کوئی مفسر کی ماں، کوئی غوث کی ماں، کوئی کسی کتب کی ماں، کوئی صحابی کی ماں، کوئی نبی کی ماں. پر حضرت بی بی آمنہ کسی عام نبی کی ماں نہیں، یہ تو نبیوں کے بھی سردار کی ماں. کوئی ماں نہیں نبی دی. حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن حافظ کے ماں باپ کو تاج پہنائے جائیں گے.
جس بچے نے قرآن یاد کیا ہے نا اس کے باپ کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا، جس تاج میں ایک ہیرا سورج سے زیادہ روشنی شان بیان کر رہا تھا۔ قیامت کے دن حافظ کے والدین کو تاج پہنائے جائیں گے۔ جس بچے نے قرآن یاد کیا اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن عزت ملے گی، تو جو قرآن لے کے آئے ہیں ان کے والدین کی شان ہے۔ جس نے قرآن یاد کیا اس کے ماں باپ کو تو عزت ملے گی، تو جو قرآن لے کے آئے ہیں اللہ کی یہ شان نہیں کہ صاحب قرآن کے والدین کو عزت و شانی نہ بخشے۔ کوئی چھاں نہیں گنبد خضرا کی چھاں ہوگی، اور کوئی ماں نہیں نبی کی۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وجود میں حضور کا نور ہے، ابھی حضور کی ولادت نہیں ہوئی، حضرت عبداللہ کا وصال ہو چکے ہیں۔ مکے کی عورتیں آپس میں باتیں کرتی ہیں، عبد المطلب کی بہو بڑا قیمتی عطر لگاتی ہے، جس مکان میں بیٹھتی ہیں وہ مکان معطر ہو جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جب یہ بات سنی گھر آئے، اپنی بیوی حضرت بیوی حالہ سے کہا کہ جاؤ بیٹی آمنہ سے کہو اتنا قیمتی عطر نہ لگایا کرے۔ تو حضرت بی بی حالہ نے کہا میرے اندر جرأت نہیں کہ میں جا کے آمنہ کے سامنے منہ کھول سکوں۔ یہ بی بی حالہ کون ہے؟ حضرت امیر حمزہ کی والدہ ہے، حضرت عبد المطلب کی زوجہ ہے۔ حضرت بی بی حالہ نے کہا میں تو جب بی بی آمنہ کے سامنے جاتی ہوں میرے اوپر ایک روب طاری ہو جاتا ہے، میرے اوپر ایک جلالت ایک ہیبت چھا جاتی ہے، میں ڈرتی ہوں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، جرأت نہیں کہ میں بی بی آمنہ کے سامنے زبان کھولوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کیا سبب ہے؟ کہا پہلے میں ہر طرح کی بات ان سے کر لیتی تھی، جب سے وہ حاملہ ہوئی ہے اس وقت سے ایک روب ان کے چہرے میں آ گیا ہے۔ یہ کس کا روب ہے جو ماں کے چہرے سے ظاہر ہو گیا؟ یہ کس کی جلالت شان ہے جو ماں کی شخصیت سے ظاہر ہو رہی ہے؟ حضرت بی بی حالہ نہیں گئی، حضرت عبد المطلب آئے، آگے حضرت بی بی آمنہ سے فرمایا بیٹی اتنا قیمتی عطر نہ لگایا کرو، تمہارے خامن کا وصال ہو چکا ہے۔ تو حضرت بی بی آمنہ نے جواب دیا ابا جان میں نے تو کبھی عطر نہیں لگایا۔ پوچھا بیٹی کی خوشبو کیوں آتی ہے؟ عرض کیا ابا جان یہ خوشبو دنیا کے کسی عطر کی خوشبو نہیں، یہ تو اس نور کی خوشبو ہے جو میرے بدن میں جلواتا ہے۔ اور پھر کہا ابا جان جو کچھ میرے ساتھ واقعات گزر رہے ہیں اگر میں آپ کو سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا بیٹی بتاؤ تمہارے ساتھ کیا واقعات گزر رہے ہیں؟ عرض کیا ابا جان مجھے رات خواب میں جلیل القدر نبی ملتے ہیں اور مبارکیں دیتے ہیں، بیٹی مبارک ہو تو امام الانبیاء کی ماں بننے والی۔ میں گھر سے باہر نکلتی ہوں کوئی نوکیلا پتھر پیر کے نیچے آتا ہے، چبھتا نہیں بلکہ موم بن جاتا ہے، درختوں کی شاخیں جھک جھک کے مجھے سلام کہتے ہیں۔ میں رات کے وقت چاند کی طرف دیکھوں تو یوں لگتا ہے جیسے چاند میرے آداب بجانا رہا ہے، میں ستاروں کی طرف دیکھوں تو یوں لگتا ہے ستارے مجھے سلامی دے رہے ہیں۔ مجھے عطر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو جہاں تھوک دیتی ہوں میرے تھوک سے بھی خوشبو
خوشبو کیسے آ سکتی ہے؟ ہماری تاریخ میں ایک بڑے اعلیٰ بزرگ گزرے ہیں، صاحب دلائل الخیرات، انہوں نے درود شریف کے فضائل پر کتاب لکھی ہے دلائل الخیرات، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی۔ فرماتے ہیں میں سفر کر رہا تھا، ظہر کی نماز کا وقت آیا، وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا، کنواں تلاش کیا، کنواں تو مل گیا لیکن اس کے اوپر رسا اور ڈول کوئی نہیں جس سے پانی کھینچے۔ ایک بچی گزر رہی تھی، اس کو بلایا اور کہا بیٹی جاؤ بستی سے مجھے رسا اور ڈول لا دو۔ اس بچی نے کہا امام آپ کو پانی چاہیے یا رسا اور ڈول چاہیے؟ کہا پانی چاہیے۔ اس نے کہا پھر رسا اور ڈول کیوں مانگتے ہیں، میں آپ کو پانی ہی دے دیتے۔ وہ بچی آگے بڑی کنویں کے کنارے کھڑی ہوئی اور اس نے کنویں میں تھوک دیا۔ جب اس کا تھوک کنویں کے پانی سے ٹکرایا، پانی جوش مار کے اوپر آ گیا، کناروں سے باہر بہنے لگا۔ صاحب دلائل الخیرات لکھتے ہیں میں نے حیران ہو کے پوچھا بیٹی بتا یہ کمال تجھے کہاں سے ملا ہے، یہ کرامت تجھے کیسے مل گئی؟ اس بچی نے کہا امام میرا کوئی کمال نہیں، یہ سارا درود و سلام کا کمال ہے۔ میری زبان حضور میں درود و سلام پڑھتی رہتی ہے، یہ اسی کی برکت ہے کہ اللہ نے میرے تھوک میں بھی تاثیر پیدا فرما دی۔ ذرا سوچو تو صحیح، جو بچی حضور پہ درود پڑھے اسے تو کرامتیں مل جائیں، تو جس ماں کے بدن اقدس میں درود والے آقا رہے ہیں اس ماں کو کتنی کرامتیں ملی ہوں، اس ماں کو کتنی شانیں ملی ہوں۔ کوئی چھاں نہیں گنبد خضرا دی چھاں ورگی، اور کوئی ماں نہیں نبی دی، کوئی ماں نہیں نبی دی۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکے کی سرزمین عام الفیل جبل ابو قبیس کا دامن، سوموار کا دن، صبح 7 دن کا وقت ہے۔ کس وقت وہ دنیا میں تشریف لائے؟ صبح۔ یہ صادق و امین کے آنے کا وقت ہے۔ وہ آ رہے ہیں جنہیں دشمن بھی کہیں گے یہ صادق ہے۔ ابو سفیان نے کیسرے روم کے دربار میں کہا میں ان کا کلمہ نہیں پڑھتا پر میں مانتا ہوں آج تک محمد نبی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ آ رہے ہیں جنہیں دشمن بھی مانیں گے کہ یہ صادق و امین ہے۔ اللہ نے وقت بھی وہ رکھا ہے جو وقت ہی صبح صادق ہے۔ آج کل اکثر لوگوں کو یہ وقت دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، رات 12-1 بجے سوتے ہیں، ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، کپڑے لگاتے رہتے ہیں، دیر سے سوتے ہیں، صبح اس وقت اٹھتے ہیں جب سورج نکل چکا ہوتا ہے، دھوپ سر پہ آ جاتی ہے، جلدی سے اٹھتے ہیں، تیار ہوئے دکان میں گئے یا دفتر میں، فجر کی نماز نصیب نہیں ہوتی۔ آئیں آج محفل میلاد میں بیٹھ کے اس وقت اٹھنے کا ارادہ کریں اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی نیت کریں۔ نیت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ صبح اٹھیں گے۔ پتھر اپنے آپ کو نہیں بدلتے، انسان بدلتا ہے۔ پتھر شعور نہیں رکھتے کہ اپنے آپ کو بدلیں، انسان شعور رکھتا ہے، انسان اپنے آپ کو بدل سکتا ہے۔ انسان کو اللہ نے سمجھ دی ہے، قوت ارادہ بخشی ہے، انسان اپنا جائزہ